بعض لوگ کہتے ہیں علماء ناکارے ہو گئے. یہ علماء کی غلطی ہے کہ آج دوسرے لوگ میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں، علماء آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. علماء نے اپنے آپ کو مسجد تک لمیٹیڈ کر لیا. علماء سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرتے. میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ تانا دینے کے پہلے ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانکا کہ ہم نے ان علماء کو کتنی سہولتیں دی ہیں. ہمارا بیٹا اگر گریجویشن کر لے اور 10,000 روپیہ مہینہ کمائے تو اپنے بیٹے کو ہم دن بھر میں 10 بار تانا دیتے ہیں، تو گریجویشن کر کے تو 10,000 روپیہ مہینہ کما رہا ہے. ارے لعنت ہے تیرے اوپر، تیرے جیسے لڑکے 20,000 25,000 روپیہ مہینے کما رہے ہیں. اور اسی ماحول میں ایک عالم دین کو جس نے اپنی زندگی کے 10-12 سال کسی دینی ادارے میں گزارے ہیں اور ہماری مسجد میں وہ 5 ٹائم نماز بھی پڑھائے، جمعہ کا خطبہ بھی دے، صبح بچوں کو مکتب میں بھی پڑھائے، اس کو اگر ہم 10,000 روپیہ دیتے ہیں تو ہم دن بھر میں 10 بار یہ سوچتے ہیں کیسے مولوی صاحب کو اتنا زیادہ پیسہ ہم کیسے دے رہے، 10,000 روپیہ دے رہے ہیں ہم اس کو. یہ ہماری سوچ ہے. ہم نے اپنا اسٹینڈرڈ خود گرایا ہے. ان علماء کو سوشل میڈیا اور زمانے کے حالات اور تقاضوں سے ہم نے دور رکھا ہے، اور پھر ہم یہ تانا مارتے ہیں کہ ہمارے علماء زمانے کے تقاضوں سے بے خبر ہے. نہیں میرے بھائیوں، انہی علماء میں ہم ایسے علماء کو بھی دیکھتے ہیں. ابھی ہماری ملاقات جے پور میں ایک عالم دین سے ہوئی. وہ JNU کے جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں انہوں نے یعنی BA کیا اور MA کیا. آپ جانتے ہیں یونیورسٹی کا ماحول اور وہ بھی JNU کا ماحول بہت کھلا ہوا ماحول ہے، دینداری نام کی کوئی چیز نہیں ہے. مگر اس ماحول میں رہ کر کے بھی اس عالم دین نے اپنے علم کو باقی رکھا، اپنی پہچان کو باقی رکھا، اپنے چہرے کی داڑھی کو باقی رکھا. اور اس کے بعد وہ آگے چاہتے تو PhD بھی کر لیتے، آگے کسی کالج میں کسی یونیورسٹی میں لیکچرر بھی ہو جاتے. مگر ان کے دل میں یہ خیال آیا میں نے 10 سال ایک ادارے میں دینی تعلیم حاصل کی ہے، لوگوں کی زکوٰۃ اور صدقے اور خیرات کی رقم سے میں نے وہاں کا کھانا کھایا ہے، اس قوم کا میرے اوپر حق ہے، اس قوم کا میرے اوپر حق ہے. اور آج وہ اللہ کا بندہ، وہ عالم دین، وہ جے پور کے اندر راجستھان کے اندر ایک مسجد میں وہ امامت کراتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو دین کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، اور پلس وہ LLB کا کورس بھی کر رہے ہیں، یعنی وہ وکالت کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہماری قوم کو بہت سارے قوانین کی جانکاری نہیں ہے، قانون کے ایکسپرٹ کا بھی ہونا ضروری ہے. تو کمی نہیں ہے علماء کے اندر، کمی ہمارے اندر ہے. اگر وہ عصری علوم سے جڑے نہیں ہیں تو ہم نے ان کو موقع نہیں دیے ہیں میرے بھائیوں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ علماء حق سے جڑنا یہ بے حد ضروری ہے. اور فتنوں کے اس دور میں جبکہ دین کے نام پر بہت طرح طرح کی انٹرپریٹیشن اور طرح طرح کی ایکسپلینیشن اور دین کے نام پر بہت کچھ بیان کیا جا رہا ہے. آپ یقین نہیں کریں گے، قرآن کی ایسی ایسی تفسیریں کی جا رہی ہیں، اللہ کے رسول کی ایسی ایسی حدیثوں کا ایسا ایسا مطلب بتایا جا رہا ہے جو بالکل یعنی صحابہ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، تابعین نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. اسی لیے ہم جو ایک بات کہتے ہیں کہ سلف صالحین کے منہج کو فالو کرو، وہ بڑی ضروری چیز ہے. کہ بھئی قرآن اور حدیث تو وہی ہے جو صحابہ کے پاس تھا، وہ ہمارے پاس ہے، مگر اسی قرآن سے آج ثابت کرنے والے عید میلاد النبی کو بھی ثابت کر رہے ہیں. اسی قرآن سے ثابت کرنے والے اپنی بدعات اور خرافات کا ثبوت بھی دے رہے ہیں. تو نعوذ باللہ قرآن تو غلط نہیں ہے، لیکن قرآن کو اگر ہم اپنے پیچھے کر لیں، قرآن کو اپنے حساب سے ہم چلائیں، قرآن کی انٹرپریٹیشن اور قرآن کی ایکسپلینیشن ہم اپنے حساب سے کریں، تو یہ قرآن ہم کو جہنم میں لے کے چلا جائے گا. ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن شافع مشفع، قرآن یہ شفاعت کرنے والا ہے اور قرآن کی شفاعت قبول کی جائے گی. بڑے پوائنٹ کی بات ہے یہ. کل میں جمعہ کا خطبہ تھا میرا وہاں گجرات میں، کل ہی تھا نا، کل ہی جمعہ تھا نا، کل گجرات میں میں نے جمعہ پڑھا ہے. وہاں ایک بات ذہن میں آئی، خطبہ جمعہ میں نے ایک بات کہی کہ قبر میں جو عذاب ہوگا تو قبر میں منکر نکیر جو سوال پوچھیں گے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے، اور بندہ اگر صحیح جواب دے دے گا تو فرشتے پوچھیں گے وما یدری کا، کہ واٹ واز دا سورس آف یور نالج، تجھے ان تینوں سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا. تو وہ بندہ جس نے صحیح جواب دیا ہوگا قبر کے اندر، وہ کیا کہے گا؟ قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، وآمنت بہ، اور قرآن پر ایمان لایا تھا، وصدقت بہ، اور قرآن کی تصدیق کی تھی. اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہو
تو انشاءاللہ ہم عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے۔ اگر عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ اب ذرا ہم سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں اور غور کریں کہ ہم نے آخری بار قرآن کو کب ہاتھ لگایا تھا؟ ہمیں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس موبائل کو دن بھر میں کم سے کم کئی 100 بار ہاتھ لگاتے ہیں کہ کتنی بار میسج آیا، کتنے فیس بک پر لائک ملے، انسٹاگرام پر کتنے ہمارے جو ہے ہم کو پسند کیا گیا، لیکن وہ قرآن کو شاید مہینے میں، سال میں ایک بار کھولتے ہیں۔ ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں میرے بھائی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں القرآن شافع مشفع، یہ قرآن کل قیامت کے دن تمہاری شفاعت کرے گا۔ تم نے اگر اس قرآن کو پڑھا ہوگا، اس قرآن پر عمل کیا ہوگا، اس قرآن پر غور کیا ہوگا، کل یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں کہے گا اے اللہ تو اس کو جہنم میں نہ داخل فرما، اے اللہ تو اس کو جہنم میں نہ ڈال، اے اللہ اس کی راتیں قرآن پر غور کرنے میں گزری ہیں، قرآن کی تلاوت میں گزری ہیں، قرآن کو پڑھنے میں گزری ہیں، قرآن کی تفسیروں کو سمجھنے میں گزری ہیں، اے اللہ تو اس قرآن پڑھنے والے کی مغفرت فرما دے۔ قرآن ہمارے حق میں سفارش کرے گا اور قرآن کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں من جعلہ امامہ، جو قرآن کو اپنے آگے رکھے۔ امام صاحب ہمیشہ مقتدی کے آگے ہوتے ہیں، اسی لیے کہیں اوپر نیچے عورتوں کا انتظام رہتا ہے تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ عورتوں کی صف امام سے آگے نہ ہو جائے، اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ امام کے آگے مقتدی نہیں ہو سکتا، قرآن ہمارا امام ہے اور ہم قرآن کے مقتدی ہیں، اور مقتدی پیچھے ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جس نے قرآن کو اپنے آگے کر لیا قادہ الی الجنہ، تو قرآن اس کو کہاں لے کے جائے گا؟ بولو بھائی، جنت میں لے کے جائے گا۔ ومن جعلہ خلفہ، اور جس نے قرآن کو اپنے پیچھے کر لیا، قرآن کو مقتدی بنا دیا، قرآن کی اپنی منمانی ایکسپلینیشن کر رہا ہے، قرآن کی آیتوں کی اپنی من مرضی کی تفسیر کر رہا ہے۔ وہ شاعر کا شعر ہے نا کہ ہوئے اس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ آج وہ دور آ گیا، یہ قرآن کے ورڈز کو تو نہیں بدلا جا سکتا۔ وہ بیچارے جو قرآن کو بدلنے نکلے تھے وہ تو خود بدل گئے، تیواری جی ہو گئے، تو قرآن کو تو نہیں بدلا جا سکتا۔ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ قرآن کی ایکسپلینیشن، قرآن کی تفسیر میں لوگوں نے گھال میل کیا ہے، قرآن کی ایسی ایسی تفسیریں کی گئی، ایسا ایسا ٹرانسلیشن کیا کہ یعنی پڑھ کر کے رونا آتا ہے کہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا کہ قرآن کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الرحمن علی العرش استوی، رحمان اپنے عرش کے اوپر مستوی ہوا، رحمان اپنے عرش کے اوپر مستوی ہوا۔ اب مستوی ہونا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز پر متمکن ہونا، کسی چیز پر تشریف فرما ہونا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر تشریف فرما ہوا، کیسے ہوا اس کی کیفیت کا علم ہمیں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر تشریف فرما ہوا، یہ اس کی ایک صفت ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس کا لوگوں نے اپنے من مرضی ترجمہ کیا، اس کا ترجمہ کیا کہ رحمان عرش کا مالک بن گیا، رحمان عرش کا مالک بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی ایسی ایسی تعویل کی گئی، ایسی ایسی تحریف کی گئی کہ الامان والحفیظ۔ تو اللہ کے نبی کہتے جو قرآن کو اپنے پیچھے کر لے، یعنی قرآن کو اپنا امام نہ بنائے، قرآن کو اپنا مقتدی بنا لے، ساقہ الی النار، تو قرآن اس کو جہنم میں لے کر کے جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کو اپنا امام بناؤ، اور قرآن آپ کا امام کب بنے گا؟ جب آپ علماء حق سے جڑیں گے۔ آپ یقیناً اہل حدیث کی دعوت ہے کہ قرآن و حدیث پر چلو، مگر قرآن و حدیث کو سمجھنے میں جہاں آپ کو کنفیوژن ہو تو وہاں فوراً علماء سے رابطہ کرو۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایسے واقعات ہوئے کہ خود صحابہ میں آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، مس کنسیپشن ہو گیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سفر کا معاملہ تھا اور ایک صحابی رات میں ناپاک ہو گئے۔ اب ناپاک ہو گئے، ان کے سر میں چوٹ بھی لگی تھی خطرناک قسم کی۔ اب انہوں نے صبح کو مسئلہ پوچھا، بھائی فجر کی نماز کا ٹائم ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، سر میں بڑی خطرناک چوٹ بھی لگی اور میں ناپاک ہو گیا ہوں، رات میں مجھے احتلام ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ غسل کرتا ہوں تو چوٹ میں پانی جانے کا ڈر ہے، تو کیا میں تیمم کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں؟ تو اس وقت سفر میں جتنے صحابہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ لا نجد لک رخصۃ فی التیمم، بھائی ہمیں تو نہیں لگتا کہ آپ تیمم کر سکتے، تیمم تو
وضو کا الٹرنیٹ ہے، غسل کا الٹرنیٹ تیمم نہیں ہے، آپ کو تو غسل کرنا پڑے گا۔ صحابی نے غسل کر لیا، اب وہ پانی جو ہے ان کے زخم میں چلا گیا اور ان کا انتقال ہو گیا، صحابی کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے وہ۔ اب جب مدینہ میں یہ صحابہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اور اللہ کے نبی کو پورا واقعہ بتایا گیا تو ابو داؤد کے الفاظ ہیں، صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، ان لوگوں نے غلط فتویٰ دے کر کے اس کو قتل کر دیا۔ ان لوگوں نے جب ان کو معلوم نہیں تھا تو سائلنٹ رہتے، خاموش رہتے، معلوم کرنے کے بعد جواب دیتے۔ انہوں نے غلط فتویٰ دے کر کے میرے اس صحابی کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے جو جملہ استعمال کیا ہے وہ قابل غور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما شفاء العی السؤال، اگر آپ کو نالج نہیں ہے تو نالج نہ ہونے کا سولیوشن سوال ہے، علماء سے پوچھنا ہے، علماء سے سوال کرنا ہے، یہی اس مسئلے کا حل ہے۔